اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عنوان سے جاری تھا۔ عرض ہوا تھا کہ حضرت سرزمین بیت المقدس پہ جب پہنچتے ہیں، بعض مشرکین کے گروہوں سے جب ان کا پالا پڑتا ہے، وہاں پہ آ کر توحید ربوبی کا پرچار کرتے ہیں اور بصورت جدال احسن استدلال پیش کرتے ہیں اور سامنے والے کو سرکوب کرتے ہیں۔ عرض کیا تھا کہ جدال احسن میں ہمیشہ ایسے مقدمات اور ایسے مطالب سے استفادہ کیا جاتا ہے جس کو مخالف مانتا ہے، اور جو بیان کرنے والا ہے وہ کیا ممکن ہے مانتا ہو، ممکن ہے نہ مانتا ہو، لیکن سامنے والا چونکہ مانتا ہے، انہی مطالب کو بنیاد قرار دے کر اپنے مطالب حقہ کو اثبات کرنا جدال احسن کہلاتا ہے۔ یہ 3 آیات کے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوكب کو دیکھا، قمر کو دیکھا اور سورج کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہادہ ربی، یہ ہادہ ربی یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ان کی ربوبیت کے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام قائل تھے، نہیں، مخالف کے ساتھ، دشمن کے ساتھ مماشات کرتے ہوئے، ان کے نظریات کے ساتھ ظاہری طور پہ توافق کرتے ہوئے انہی کی زبان استعمال کر کے کلام کو پیش کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ برہان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کیا ہے، بعضوں نے کہا یہ برہان حرکت ہے، بعضوں نے کہا یہ برہان حدوث ہے، اور بعضوں نے کہا یہ برہان امکان ہے۔ اس سے پہلے کہ تینوں کی طرف اشارہ کریں، مقدمتاً برہان امکان ہو یا برہان حدوث ہو یا برہان حرکت ہو، تینوں براہین ایک مقدمے پر موقوف ہیں، اور وہ مقدمہ یہ ہے کہ دور بھی محال ہے اور تسلسل بھی محال ہے۔ دور اور تسلسل، دور کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز دوسرے پر موقوف ہو، پلٹ کر دوسری چیز پہلے پر موقوف ہو، یہ دور مسرح کہلاتا ہے، یعنی بیچ میں کوئی واسطہ نہ ہو۔ اب کہیں کہ مثلا الف جیم پہ موقوف ہے، الف کب آئے گا وجود میں؟ جب جیم آئے، بے آئے گا، اور بے پلٹ کر الف پہ موقوف ہو کہ بے کب وجود میں آئے گا؟ جب الف وجود میں آئے گا۔ چونکہ بیچ میں واسطہ نہیں ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں دور مسرح۔ اور اگر بیچ میں واسطے آ جائیں، مثلا الف بے پہ موقوف ہو، بے جیم پہ موقوف ہو، اور جیم پلٹ کر الف پہ موقوف ہو، بیچ میں ایک واسطہ آ گیا، 2 آ جائیں یا 4 آ جائیں، فرق نہیں کرتا، بیچ میں اگر وسائط آ جائیں اور وسائط کے بعد وہ آخری کڑی پھر پہلی کڑی پر موقوف ہو، اس کو کہتے ہیں دور مضمر۔ ہر 2 محال ہیں اور ہر 2 باطل ہیں۔ مثلا مثال کے طور پہ اسی محفل میں بیٹھے ہوئے 2 شخص آپس میں کہیں کہ میں اس وقت بولوں گا جب آپ بولیں گے، وہ پلٹ کر وہ کہہ لے کہ میں اس وقت بولوں گا جب آپ کلام کریں گے، کلام وجود میں آئے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے کلام وجود میں آئے، چونکہ دونوں کی شرط ایک دوسرے پر موقوف ہونے کی ہے، لہذا کلام وجود میں نہیں آئے گی۔ یہی مثال اگر عالم وجود میں چلی جائے کہ الف کا وجود بے پر موقوف ہے، کہ بے ہوگی تو الف وہ موجود ہوگی، اور پلٹ کر بے کا وجود الف پر موقوف، اصلا وجود محقق نہیں ہوگا۔ پس برہان حرکت ہو یا حدوث ہو یا امکان، پہلا مقدمہ یہ ہے کہ یہ دور پر موقوف ہے، اور دور چونکہ محال ہے اس لیے ان براہین سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا، تسلسل پر موقوف ہیں یہ براہین، یعنی اگر تسلسل محال نہ ہوا تو یہ براہین محال نہیں ہیں، اور اگر تسلسل محال ہوا تو یہ براہین قابل استفادہ بھی ہیں، اور حقائق کو ثابت کرنے کے لیے ان سے فائدہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ تسلسل یہ ہوتا ہے کہ بہت سی ایسی اشیاء جو سلسلہ وار ایک دوسرے پر موقوف ہوں اور ان کا مبدا اور منتہا معین نہ ہو، مبدا اور منتہا نہ، یعنی ابتدا کوئی ایسی نقطے پہ انسان روک سکے اور نہ ہی انتہا کو کسی نقطے پہ روک سکے۔
یعنی جو مبدا کے اعتبار سے بھی کسی نقطے پہ نہ پہنچے اور منتہا کے اعتبار سے بھی کسی نقطے پہ نہ پہنچے، اس کو کہتے ہیں تسلسل. اور جب تک تسلسل اور یہ سلسلہ، یہ کڑیاں ایک دوسرے سے یوں وابستہ رہیں کہ کہیں پہ یہ سلسلہ نہ رکے، کبھی بھی کوئی چیز وجود میں نہیں آتی. مثال، مبدا کے اعتبار سے آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز گیلی ہے. کیوں گیلی ہے؟ پانی کی وجہ سے. سوال ہوگا پانی کیوں گیلا ہے؟ اس کو کسی اور چیز پہ موقوف کر دیں. وہ کیوں گیلا ہے؟ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے اور کسی جگہ پہ رکے نہیں، کوئی چیز وجود میں نہیں آئے گی. منتہا کے اعتبار سے یعنی آخری حد میں بھی یہ سلسلہ رکنا چاہیے. اس کی ملموس مثال اگر ذکر کرنا چاہیں، رابطہ ابوت اور بنوت، باپ اور بیٹے کا رابطہ. یہ کون ہے جی؟ بیٹا ہے. اس کا باپ کون ہے؟ فلاں ہے. اس کا باپ کون ہے؟ فلاں ہے. ایک نقطے پہ جا کے پہنچ جائیں جو باپ و بیٹا نہ ہو. اگر وہاں پہ آپ رک گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک طرف سے آپ نے سلسلے کو روک دیا ہے. جب رکا ہے تو یہ ابوت اور بنوت کا رابطہ وجود میں آتا ہے. اور اگر یہ سلسلہ کہیں پہ نہ رکے، کوئی چیز وجود میں نہیں آئے گی. پس مبدا میں ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جو باپ ہو بیٹا نہ ہو، تب جا کے سلسلہ ابوت و بنوت وجود میں آئے گا. اور انتہا میں آخری فرد کون ہو؟ جو بیٹا و باپ نہ ہو، تب یہ سلسلہ بیچ میں وجود میں آئے گا. وَإِلَّا اگر یہ سلسلہ کہیں پہ نہ رکے، یعنی یہ سلسلہ، یہ باپ ہے کس کا؟ فلاں کا. وہ کس کا؟ یہ سلسلہ چلتا رہے کسی جگہ پہ رکے نہیں، یہ بیچ کی کڑیاں کبھی بھی وجود میں نہیں آتی ہیں. پس تسلسل کیوں محال ہے؟ اس لیے کہ مبدا اور منتہا کے اعتبار سے جب چیز کوئی محدود نہیں ہوگی، کبھی بھی وجود میں نہیں آئے گی. پس برہان حرکت، برہان حدوث اور برہان امکان، یہ تینوں براہین اس پر موقوف ہیں کہ دور بھی محال ہے، تسلسل بھی محال ہے. اس لیے یہ برہان مفید فائدہ ہیں. لہذا پہلا احتمال کہ ستارہ، چاند، سورج، یہ تینوں کیا ہیں؟ کہ یہ ممکن الوجود ہیں. چونکہ ممکن الوجود ہیں، خود ممکن الوجود کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ ذاتاً وجود میں نہیں آتا ہے جب تک کہ کوئی اس کی علت نہ ہو. یہ کیسے ممکن الوجود ہے؟ واضح ہے. ممکن الوجود کس طرح سے ہیں؟ خود ذاتاً اگر یہ ہوتے تو ہمیشہ سے ہوتے، کیونکہ ہمیشگی ان کے لیے نہیں ہے، بس اس لیے یہ واجب الوجود نہیں ہے، ممکن الوجود ہیں. چونکہ ممکن الوجود ہے اور ممکن الوجود محتاج علت ہوتا ہے. اگر اس کی علت ہوئی تو موجود ہو جائے گا، اگر علت نہیں ہوئی تو موجود نہیں ہوگا. چونکہ یہ ممکن الوجود ہیں، لہذا ان کو علت کی ضرورت ہے. خود سوال، اس کی علت کون ہے؟ اگر وہ بھی ممکن الوجود ہوئی تو اس کو بھی علت کی ضرورت ہے. خود یہ سلسلہ پھر چل نکلے گا. لہذا اس سلسلے کو روکنے کے لیے ایک جگہ پہ جا کے رکیں جو واجب الوجود ہو، ممکن الوجود نہ ہو. وہ واجب الوجود کیا ہو جائے گا؟ خود اس کی علت ہوگا اور وہ ذاتاً موجود ہوگا. پس بعضوں نے کہا کہ یہ برہان امکان ہے. کوکب و قمر و سورج اور شمس یہ کیا ہے؟ ممکن الوجود. ممکن الوجود کو واجب الوجود کی ضرورت ہے. کیوں؟ اگر واجب الوجود نہ ہوا تو یہ سلسلہ نہیں رکے گا. تسلسل ہے، تسلسل محال ہے. پس یہ کیوں موجود ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پیچھے علت تامہ بنام واجب الوجود موجود ہے. یہ پہلا برہان ہے. بعض لوگوں نے امکان سے آ کر استفادہ کیا کہ یہ ممکن ہے، ممکن کو واجب کی ضرورت ہے، اور واجب کون ہے؟ خداوند متعال. پس خداوند متعال کی ذات ثابت ہو جاتی ہے. یہ پہلا اس آیات کا نتیجہ لیا برہان امکان کی صورت میں. اشکال کیا ہے اس کا؟ پہلا اشکال یہ ہے کہ آپ برہان امکان کے ذریعہ کیا چیز ثابت کر رہے ہیں؟ اصل واجب الوجود. اور اصل واجب الوجود مفروغ عنہ ہے. مشرکین مانتے ہیں اس کو. جس چیز کو وہ مانتے ہیں وہ بات کرنا اصل یہ عبث ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو استدلال پیش کر رہے ہیں، وہ ایک ایسی چیز کو ثابت کرنا چاہتے ہیں جو مشرکین نہیں مانتے. وہ واجب الوجود کو مانتے ہیں، توحید واجب الوجود کو مانتے ہیں، خالقیت کو مانتے ہیں، توحید خالقیت کو بھی مانتے ہیں، حتی ربوبیت مطلقہ کو بھی مانتے ہیں. آ کر توحید ربوبی کے منکر ہیں، یعنی تفویض کے قائل ہیں کہ خدا کے علاوہ اور بھی رب ہو سکتے ہیں. پس وہ چھٹے مرلے میں ان کی مشکل ہے، اور آپ اس کو برہان امکان بنا کے پہلے مرلے میں جا کر برہان قائم کر رہے ہو کہ جو کہ معقول نہیں ہے. ایک اور دوسرا یہ ہے اعتراض کہ برہان امکان میں فقط غروب سے کیوں استفادہ کیا جا رہا ہے؟ خود طلوع بھی امکان پر دلالت کرتا ہے.
حتماً صرف غروب کا سہارا لے کر برہان کو قائم کرنا اس کی کیا دلیل ہے؟ جس طرح ان کا غروب کرنا ان کے ممکن ہونے پہ دلیل ہے، ان کا طلوع کرنا بھی ان کے ممکن ہونے پہ دلیل ہے، پھر کیوں صرف غروب کو استعمال کر کے برہان امکان بیان کیا جا رہا ہے؟ اگر برہان امکان کرنا ہے تو کوئی ان کا طلوع ہونا بھی ممکن، غروب ہونا بھی ممکن، دونوں جہاز سے ممکن ہے، پس دونوں جہاز سے ان کو واجب الوجود کی ضرورت ہے، جبکہ فوکس کس پہ کیا جا رہا ہے؟ فقط غروب ہونے پہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امکان کی طرف ناظر نہیں ہے، اور نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ بس یہ آیات برہان امکان کو ثابت نہیں کر رہی ہیں جو کہ مفروغ عنہ ہے، بلکہ یہ ربوبیت کے دائرے میں آ کر مطلب کو برہانی کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ برہان حدوث کی طرف ناظر ہیں، اور برہان حدوث کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ نے دیکھا ہے حدوث کی تعریف کیا ہے؟ حادث یا حدوث وہ چیز جو پہلے نہ ہو اور بعد میں وجود میں آئے، اور یہ چاند، سورج، ستارے یہ کیا ہیں؟ حادث ہیں۔ اور برہان یہ کہ ہر حادث محتاج ہے محدث کا، اگر محدث بھی حادث ہوا تو اس کو ایک اور محدث کی ضرورت ہوگی، اور اگر وہ بھی محدث ہوا، حادث ہوا، تو پھر اس کو ایک اور محدث کی ضرورت ہے۔ خود سلسلہ کہاں پہ منتہی ہونا چاہیے کہ ایک ایسے محدث کی ضرورت ہے جو خود حادث نہ ہو، چونکہ تسلسل بھی محال ہے اور دور بھی محال ہے۔ یوں بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ جتنے بھی ہیں یہ حادث یہ محتاج ہے محدث کے، اور محدث اپنے وجود میں پلٹ کر محتاج ہو ان کا، یہ ہو جائے گا دور۔ اور تسلسل کیا ہے کہ یہ حادث ان کو محدث کی ضرورت ہے، محدث کیا ہے وہ خود ذاتاً حادث ہے، پھر اس کو ایک اور محدث کی ضرورت ہے، وہ بھی حادث ہے، پھر اس کو ایک اور محدث کی ضرورت۔ پس سلسلہ ایک جگہ پہ جا کر روکیں کہ محدث ایسا ہو جو واجب ہو، جو قدیم ہو، وہاں پہ اگر سلسلہ رک جائے گا تو یہ وجود میں آئیں گے، اگر سلسلہ نہیں رکے گا تو یہ تسلسل ہے، تسلسل محال ہے، اور جب تسلسل محال ہوگا تو کوئی چیز وجود میں نہیں آئے گی۔ بس بعضوں نے کہا یہ برہان حدوث کی طرف ناظر ہے، اور خداوند عالم کا اصل وجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس برہان کے ذریعے ثابت کی ہے۔ اس پر بھی وہی دو اشکال وارد ہیں کہ برہان حدوث اصل واجب الوجود کو ثابت کرتا ہے، نہ ربوبیت کو، اور ہماری بات اصل اس بات واجب الوجود میں نہیں ہے بلکہ ربوبیت میں۔ اور اشکال دوم بھی اس پر وارد ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر حدوث کی بات کرنی ہے تو حدوث کا تعلق طلوع غروب دونوں سے ہے، صرف غروب کے مرحلے میں یہ حادث ہیں یا طلوع کے مسئلے میں بھی یہ حادث ہیں؟ وہ طلوع کے مسئلے میں بھی یہ حادث ہیں۔ وہ پس ایک جہت کو بیان کرنا دوسری جگہ سے انحراف کرنا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ البتہ اشکال سوم جو ان سے زیادہ دقیق تر ہے وہ یہ کہ اصل حدوث برہان حدوث اصل واجب الوجود کو ثابت ہی نہیں کر سکتا۔ بات یہ دقیق فنی میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، اگر بعد میں کوئی ہوا تو بعد میں کوئی یعنی بیٹھ کر نجی محفل میں اگر ہو تو اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی اشارہ کرنے خود برہان حدوث اصل اثبات واجب الوجود کے لیے کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ اصل برہان حدوث ایک واجب الوجود کو ثابت نہیں کرتا، بلکہ اس کے نتیجے میں کئی واجب الوجود ثابت ہوتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ یعنی برہان اتنا قوی نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں اصل واجب الوجود کو ثابت کیا جا سکے، چہ برسے کہ آپ توحید ربوبی کو ثابت کریں اس کے ذریعے، ممکن ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ فنی بات ہے، بعد میں اشارہ ہوگا، یہاں پہ گنجائش نہیں اس کو بیان کرنے کی، فقط انہی دو اشکال پہ اکتفا کرتے ہوئے عرض کرنے کا مطلب ہے کہ یہ برہان حدوث کی طرف ناظر نہیں ہے۔ تیسرا ہے برہان حرکت، کہ یہ متحرک ہیں، حرکت کرتے ہیں، جو حرکت قبول کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ متحرک، اور جو حرکت میں لاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ محرک۔ محرک یعنی حرکت دینے والا، متحرک حرکت کو قبول کرنے والا۔ مثلا فرض کریں آپ گاڑی کو حرکت میں لاتے ہیں، آپ کیا ہو جائیں گے؟ محرک۔ گاڑی جب چلتی ہے تو وہ کیا ہے؟ متحرک۔ اور یہ کیا ہے؟ ستارہ، سورج، چاند، یہ سب کیا ہیں؟ متحرک ہیں، حرکت کو قبول کرتے ہیں، خوب حرکت کر رہے ہیں، یہ تو بالبداہہ واضح ہے، اور حرکت ان کی محسوس ہے،
بدیہی ہے، سب جانتے ہیں. چونکہ یہ متحرک ہیں، حرکت پذیر ہیں، اور جو متحرک ہوتا ہے اس کو محرک کی ضرورت ہوتی ہے. پس یہ ذاتاً ہے متحرک کو محرک کی ضرورت ہے. کوئی ہے ذات جو ان کو حرکت میں لا رہی ہے. وہ سوال کریں گے اس ذات میں کہ وہ جو ان کا محرک ہے خود متحرک ہے یا نہیں ہے. اگر آپ نے کہا کہ وہ خود متحرک ہے تو اس کو بھی محرک کی ضرورت ہوگی. پھر اس محرک میں نقل کلام کریں گے کہ وہ خود محرک ہے یا متحرک. اگر متحرک ہوگا پھر اس کو محرک کی ضرورت ہے. یہ تسلسل ہے، تسلسل محال ہے. بس یہ متحرک ہے، ان کو محرک کی ضرورت ہے. کیسا محرک ہونا چاہیے؟ جو محرک ہو متحرک نہ ہو، یعنی بالعرض کا سلسلہ بالذات پہ منتہی ہو، بالغیر کا سلسلہ بالذات پہ منتقل ہو. پس چونکہ یہ ذاتاً ہے متحرک، ان کو محرک کی ضرورت ہے. اگر وہ محرک واجب الوجود نہیں ہے تو کوئی چیز وجود میں نہیں آئے گی. پس سلسلہ کلام ایک جگہ پہ جا کے منتہی ہو کہ جہاں پہ صرف محرک ہو، متحرک نہ ہو. اور وہ کون سی ذات ہے؟ خداوند عالم کی. اس پہ بھی وہی دو اشکال لازم آتے ہیں. پہلا کہ برہان حرکت غروب کے ساتھ مختص نہیں ہے. طلوع میں بھی حرکت ہے. خود جو طلوع کرتا ہے حرکت نہیں کرتا ہے، حرکت کرتا ہے. پس صرف غروب پہ فوکس کرنا یہ بیان کر رہا ہے کہ برہان حرکت کی طرف ناظر نہیں ہے. ایک بات. اور دوسرا اشکال ہوئی کہ برہان حرکت اصل واجب الوجود کو ثابت کرتا ہے، نہ توحید ربوبی کو. پس اگر یہ برہان حرکت کی طرف ناظر ہوں، یہ اجنبی ہیں، اصلاً توحید ربوبی کو ثابت نہیں کر رہے ہیں. جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس صدد میں ہے کہ یہ برہان حرکت ہو یا برہان امکان ہو یا برہان حدوث ہو، اصلاً ان کی طرف ناظر نہیں ہے بلکہ توحید ربوبی کو ثابت کر رہے ہیں. جبکہ یہ تینوں برہان اصل واجب الوجود کو ثابت کر رہے ہیں، نہ توحید ربوبی کو. پس یہ اصلاً اجنبی ہیں اپنے مقام سے. اور ثانیاً برہان حرکت اس کے اندر بھی ہے کہ یہ بھی اصل واجب الوجود کو ثابت کرنے سے عاجز ہے. یہ برہان حرکت بھی واجب الوجود کو ثابت نہیں کر سکتا ہے. برہان حدوث کی طرح یہ ایک نہیں کئی ایک واجب الوجود کو ثابت کرتا ہے. اب انشاءاللہ وہ بعض مقدمات ہیں جو کاملاً کلامی ہیں اور بعض ایسے مقدمات ہیں جو فلسفی ہیں. وہ اگر ان کو یہاں پہ بیان کرنا شروع کر دیا تو ہم قرآن کی بات سے نکل جائیں گے. لہٰذا انہی دو اشکالات پہ اکتفا کرتے ہیں. خلاصہ یہ ہوا کہ اگر بعض مفسرین نے جو کہا یہ برہان امکان کی طرف ناظر ہیں، یا بعض نے کہا برہان حرکت کو بیان کیا جا رہا ہے یا برہان حدوث کو بیان کیا جا رہا ہے، قرآن اس صدد میں نہیں ہے. اولاً چونکہ یہ تینوں برہان اصل واجب الوجود کی طرف ناظر ہیں، جبکہ قرآن یہاں پہ اصل واجب الوجود کو ثابت نہیں کر رہا ہے. وہ مفروغاً عن ہے، مشرکین مانتے ہیں، حتیٰ اس سے بالاتر خالقیت اور توحید خالقیت کو بھی مانتے ہیں. پس جو مسئلہ مفروغ عن ہے وہاں پہ کبھی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام آ کر براہین کو ثابت نہیں کر رہے ہیں، پیش نہیں کر رہے ہیں. ایک بات. اور دوسری یہ کہ یہ کلام ہدایت ہے، اور کلام ہدایت کا تعلق کس سے ہے؟ پوری بشریت سے ہے. وہ جب پوری بشریت سے ہے تو یہ جو برہان آپ قائم کر رہے ہو یہ تو فقط خواص کو سمجھ میں آتے ہیں. وہ پھر یہ کیسے ہدی للناس ہو جائے گا؟ اور حضرت ابراہیم اور خصوصاً انبیاء کی سیرت ایسی ہوتی ہے جس کا تعلق پوری بشریت سے ہوتا ہے. خوب ایسی بات کرو جو پوری بشریت کو سمجھ میں آئے. اب یہ تسلسل محال ہوتا ہے، دور محال ہوتا ہے، یہ کون سمجھتا ہے؟ وہ جو حوضے میں آیا ہوا ہے، حوضے کی اصطلاح سے آشنا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے دور کیا ہے، تسلسل کیا ہے. عام آدمی سے جا کے بات کرو اس کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ دور باطل ہوتا ہے، تسلسل محال ہوتا ہے، پھر اس سے اصل واجب الوجود اثبات ہوتا ہے. یہ خشک علمی اصطلاحات یہ عامت الناس کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں، جبکہ یہ آیات عامت الناس کی ہدایت کے لیے ہیں. یہ قرینہ دیگر ہے کہ یہاں پہ اصلاً برہان حدوث و امکان و حرکت اصلاً قرآن ان کی طرف ناظر نہیں ہے. خشک علمی بات نہیں کر رہا ہے کہ جو ایک طبقے کو سمجھ میں آئے اور بقیہ طبقات بشریت اس سے محروم ہوں، یہ نہیں ہے. بس یہاں پہ نہ برہان حرکت ہے، نہ برہان امکان ہے، نہ برہان حدوث ہے. کون سی چیز ہے؟ کہ یہاں پہ برہان محبت ہے. برہان محبت ایسی چیز ہے کہ جس میں نہ دور کی ضرورت ہے، نہ تسلسل کی ضرورت ہے، نہ ان کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ لوگوں کو ان میں الجھانے کی ضرورت ہے. سادہ سمپل برہان جو عام اور عامی آدمی کے سمجھ میں بھی آتا ہے، یعنی جو عام آدمی جٹ ہو، ہل چلانے والا، اس کو بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے.
یہ کون سا ہے؟ کہا یہ برہان محبت ہے. اور برہان محبت سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ وحدت تدبیر، توحید ربوبی ثابت ہوتی ہے. اور توحید ربوبی کو ثابت کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آیت کا اختتام کیا تو کیا کہا؟ انی لا احب الآفلین. جو آفلین میں سے ہو وہ محبوب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، یعنی محبت سے پیش آئے. اور محبت ایسی چیز ہے کہ جو ہر انسان کو سمجھ میں آتی ہے. کون ہے ایسا انسان دنیا میں جس کو محبت کی سمجھ نہ آتی ہو؟ حتیٰ اس سے بالاتر حیوانات بھی ایسی مخلوق ہیں جن کو محبت کی سمجھ آتی ہے. حب و بغض حیوانات کے اندر بھی موجود ہے، نہ فقط انسان کے اندر. حب و بغض ایسی چیز ہے جس کو جانور بھی محسوس کرتا ہے. جانوروں میں ہے، آپ تھوڑا سا نوازش کرنا شروع کریں، ایسا ایسا آپ کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں. یہ انس کہاں سے آیا ہے؟ خوب یہ محبت سے آتا ہے. یعنی انس محبت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ وجود میں آئے. خوب بس محبت ایسی چیز ہے جانور بھی محسوس کرتا ہے. اور اسی محبت کو حد وسط قرار دیتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برہان کو پیش کیا ہے. اس سے پہلے کہ اس برہان کو بیان کریں، عرض کیا تھا کہ اگر علمی اصطلاح میں اس کو بیان کرنا چاہیں تو یہ قیاس اقترانی ہے. قیاس اقترانی کی 4 شکلیں ہیں. شکل اول، شکل دوم، سوم اور چاروں. ابھی سوم چاروں میں نہیں جانا ہے، فقط پہلی 2 اشکال. شکل اول کب منتج ہوتی ہے، یعنی کب نتیجہ دیتی ہے؟ اس وقت نتیجہ دیتی ہے کہ جب اس کا صغرا موجبہ ہو، کبرا کلیہ ہو، ایک. اور دوسرا حد وسط کا تکرار ہو، 3. حد وسط صغرا میں محمول ہو، کبرا میں موضوع ہو. مثال عرض کروں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. آپ کہتے ہیں کہ العالم متغیر، یہ صغرا ہے. کل متغیر حادث فالعالم حادث. خود تغیر حد وسط ہے، تکرار ہو رہی ہے. صغرا میں محمول ہے، کبرا میں موضوع ہے. کبرا کلیہ ہے، صغرا موجبہ. نتیجہ دے گی یا نہیں دے گی؟ 100% نتیجہ دے گی. اور یہ برہان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا ہے یہ 2 اشکال سے مل کر وجود میں آتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ ایک قیاس بسیط ہوتا ہے منطق میں، اور ایک ہوتا ہے قیاس مرکب. قیاس بسیط اور مرکب میں فرق کیا ہے؟ قیاس بسیط یعنی صغرا کبرا تشکیل دے کے آپ نتیجہ لیتے ہیں، نتیجہ ہی آپ کا مطلوب ہوتا ہے. لیکن قیاس مرکب میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ قیاس تشکیل دیتے ہیں، اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے اس نتیجے کو دوسرے قیاس کے لیے صغرا قرار دیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ایک کبرا کا ضمیمہ کر کے پھر نتیجہ لیتے ہیں. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی منطقی اصطلاحات استعمال نہیں کیے ہیں، لیکن ہے وہی. اسی لیے ضمناً ایک جملہ ذہن میں رکھیے گا کہ علم منطق ایک فطری علم ہے جس کو سیکھنے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اے کاش کہ علم منطق ہمیں ایسے پڑھایا جاتا کہ جس سے پتہ چلتا کہ یہ فطری علم ہے. یعنی آپ دنیا میں چلے جائیں، حتیٰ وہ نو مولود بچہ وہ بھی جو گفتگو کرتا ہے منطق کی اصطلاح میں گفتگو کرتا ہے. فرق کتنا ہوتا ہے؟ وہ جو عالم ہوتا ہے، حوزے میں آتا ہے، پڑھتا ہے، اس کو اصطلاحات کا نام آتا ہے، اور وہ بچہ بغیر نام لیے اصطلاحات کو علم منطق استعمال کرتا ہے. اور اس طرح سے اگر ہم نے منطق پڑھی ہوتی کوئی مشکل نہیں ہوتی. پس منطق ایک فطری علم ہے جس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور فطری علوم کی طرف صرف توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، تنبیہ کی ضرورت ہوتی ہے، براہین کی ضرورت نہیں ہوتی. توجہ دلا دیں فوراً آدمی سمجھ جاتا ہے. مثلا تناقض ہے، آپ کو اصطلاح آتی ہے تناقض کی، ولی عام آدمی کے سامنے آپ جا کر کہیں کہ میں نے ایک آدمی دیکھا جو بیٹھا ہوئی تھا اور کھڑا بھی تھا، وہ پلٹ کر آپ پہ ہنسے گا، مولانا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ باپ اس سے پوچھو میں کیا کہہ رہا ہوں، کہہ رہا ہے کہ وہ آپ ایسی بات کر رہے ہو جو ہونے والی نہیں ہے. آپ اس سے پوچھو اس کا نام کیا؟ کہتا نام سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے. وہ آپ نام جو بھی رکھ لو لیکن بات آپ کی غلط ہے. یہ انہونی بات ہے کہ ایک آدمی بیٹھا بھی ہو اور کھڑا بھی ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ بس وہ جانتا ہے، اس کو فطرت کے ذریعے جانتا ہے، لیکن اصطلاح سے آشنا نہیں ہے. وہ یہاں پہ 2 اشکال کو استعمال کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برہان قائم کیا. پہلے شکل اول کیا کہا کہ جب کوکب کو دیکھا، دیکھنے کے بعد غروب کر گیا. غروب کرنے کے بعد فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی لا احب الآفلین.
صغرا کبرا اگر تشکیل دینا چاہیں تو کیا کہیں گے کہ الکوکب آفل، کوکب کیا کر گیا ہے؟ غروب کر گیا ہے، آفل ہے۔ ستارہ غروب کرتا ہے، تو یہ کون سی بات ہے؟ بدیہی ہے یا نہیں ہے؟ وہ دیکھ رہے ہیں غروب کرتا ہے، طلوع کرتا ہے، غروب کرتا ہے۔ کا ستارہ غروب کر گیا صغرا، اور جو بھی غروب کرتا ہے وہ محبوب نہیں ہوتا، محبوب ہوتا ہے جو سامنے ہو، جو غائب ہو جائے، جو غروب کر جائے، محبوب ہونے کے قابل نہیں ہے۔ بس نتیجہ کیا ہوگا کہ ستارہ محبوب نہیں ہے۔ یہ پہلا صغرا کبرا نتیجہ شکل اول کی صورت میں، اور یہی تکرار آپ کریں گے چاند میں، سورج میں۔ چاند غروب کرتا ہے اور جو بھی غروب کرتا ہے وہ محبوب نہیں ہوتا، پس چاند بھی محبوب نہیں ہے۔ سورج غروب کرتا ہے، جو غروب کرے وہ محبوب نہیں ہوتا، پس سورج محبوب نہیں ہے۔ پہلا نتیجہ۔ اب اگر یہ محبوب نہیں ہے، آپ تو توحید ربوبی کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کہا کہ دوسرے قیاس کا انتظار کرو۔ دوسرا قیاس کیا ہے کہ ستارہ، چاند، سورج یہ کیا ہیں؟ محبوب نہیں ہیں۔ کبرا کیا ہے؟ شکل دوم میں، البتہ بیان نہیں کی ہے شکل دوم میں کیا ہوتا ہے، وہی شرائط عامہ محفوظ ہوں، لیکن جو حد وسط ہوتی ہے وہ صغرا اور کبرا دونوں میں محمول ہوتی ہے، چینج نہیں ہوتی۔ تو اب کیا ہوگا؟ ستارہ، چاند، سورج یہ محبوب نہیں ہے، چونکہ پہلے برہان کے نتیجے میں یہ ثابت کیا کہ یہ محبوب نہیں ہے، یہ صغرا، یعنی یہ تینوں محبوب نہیں ہیں۔ کبرا کیا ہے؟ اور رب محبوب ہوتا ہے، وہاں پہ بھی محبوب معمول ہی ہے، جو بھی رب ہوتا ہے وہ محبوب ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ پس یہ تینوں رب نہیں ہیں، وہ پس ربوبیت کی نفی کر رہے ہیں اور ربوبیت خاص کی نفی کر رہے ہیں، یعنی کچھ بھی ان کے حوالے نہیں ہے۔ وہ دو قیاس کو تشکیل دینے کے بعد کیا ثابت کیا کہ یہ ستارہ، چاند، سورج یہ محبوب نہیں ہے، اور جو محبوب نہیں ہوتا وہ رب نہیں ہوتا، پس یہ رب بھی نہیں ہے۔ اور جو محبوب ہوتا ہے وہ رب ہوتا ہے، پس اسی سے پتہ چلتا ہے خدا رب ہے اس لیے محبوب ہے، خدا محبوب ہے اس لیے رب ہے۔ دونوں سے نتیجہ لیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اصل وہ تلازم ہوتا ہے جس کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ محبوب ہونے اور رب ہونے میں کیا تلازم ہے۔ وہ ممکن ہے محبوب ہو لیکن رب نہ ہو۔ وہ کتنی ایسی چیزیں ہیں معاشرے کے اندر کہ لوگوں نے اپنی محبوب بنائی ہوتی ہیں، لیکن پلٹ کر وہ ان کی کوئی مشکل حل نہیں کرتے ہیں۔ بعضوں نے مال کو محبوب بنایا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ مال اتنا محبوب ہوتا ہے، مال کو بچا لیتے ہیں، جان دے دیتے ہیں، بس اس کا مطلب ہے محبوب ہے۔ لیکن کیا تلازم ہے ربوبیت اور محبوبیت میں؟ یعنی حب اور رب میں کون سا رابطہ ہے؟ یہ مقدمہ فطری ہے جس سے استفادہ کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برہان کو قائم کیا، اور وہ یہ ہے۔ معنی کیا تھا پہلے، البتہ اس کا بھی تکرار نہیں کرتے ہیں۔ حب کا معنی کیا تھا؟ محبوبیت یا حب، یہ کلمہ کیا تھا؟ کہ جہاں دو چیزوں میں تلازم ہو، ایک دوسرے کی طرف کھینچی جا رہی ہے اور دوسری پلٹ کر اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی ہو، دونوں میں جاذبہ ہو۔ جہاں پہ جاذبہ ہوتا ہے وہاں پہ محبت ہوتی ہے، جہاں پہ جاذبہ نہ ہو وہاں پہ محبت نہیں ہوتی، دونوں ایک دوسرے کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ البتہ مال میں بھی ایسا ہے، مال میں جاذبہ ہے جو انسان کو کھینچ لیتا ہے، انسان اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، اس سے اپنے رابطے برقرار کر لیتا ہے۔ رابطہ حب اور رب میں کون سا ہے؟ کہ یہ فطری ہے۔ وہ بھائی محبت کس لیے کرتے ہیں؟ محبت کا کوئی تقاضا ہوتا ہے، کس لیے محبت کی جاتی ہے؟ ایک عمومی فائدے کی بنیاد پہ محبت ہوتی ہے، اگر وہ فائدہ ہو تو محبت ہوتی ہے، اگر وہ نہ ہو تو اصل کہیں پہ محبت نہیں ہوتی۔ اور وہ کیا ہے؟ جہاں پہ محبت ہوگی وہاں پہ یا جلب منفعت ہے یا دفع ضرر ہے۔ اگر یہ دو رکن نہیں ہے محبت نہیں ہے۔ محبت کہاں پہ ہوگی؟ جلب منفعت یا دفع ضرر۔ یہی کرتے ہیں نا، مال کو کیوں بٹورتے ہیں؟ وہ کسی دن کام آئے گا، یا کسی دن اگر پھنس جائیں گے تو مشکل قائد اعظم حل کر دے گا۔ یہ قائد اعظم جو مشکل حل کرتا ہے دفع ضرر کرتے ہیں۔ وہ اگر مال نہ ہو تو آدمی مشکل حل، وہ کہیں کیس میں پھنس جاتا ہے، خوب کیا کریں؟ یا محبت کام آئے گی، محبت اس من میں جلب منفعت میں یا دفع ضرر میں۔ وہ محبت ان دو ارکان کے علاوہ ہوتی ہی نہیں ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔
آپ جس سے بھی محبت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ یا جلب منفعت ہے یا دفع ضرر ہے. اس سے ہٹ کر اصل محبت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. خدا سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ یا جلب منفعت کے سائے میں یا دفع ضرر میں. وہ البتہ وہ اپنے مصادیق الگ ہیں. وہ خدا سے محبت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں جلب منفعت کے لیے بہشت میں پہنچ جائیں، یا دفع ضرر کرتے ہیں جہنم سے بچ جائیں. ادنا مرتبہ ہے یہ محبت کا. ہو اگر اس سے بالاتر آ جائیں تو کیا ہے؟ اس سے بالاتر آئیں گے تو کیا کرے گی محبت؟ کیا کرے گی؟ ان وسائل کے ذریعے آپ کو اصلی شاہکار تک لے جائے گی. اور یہ بھی ایک عجیب فطری مقدمہ ہے، اور یہ ایک بحث قرآنی بھی ہے. اس تناظر میں قرآن کی ان آیات کو جن میں مصیبت کا پہلو ہے، درد اور مشکلات کا پہلو ہے، کبھی اس کی طرف بھی توجہ کر کے دیکھیں. قرآن کو اس پیرائے میں پڑھ کر دیکھیں. کیوں خداوند عالم مشکلات میں ڈالتا ہے، یا کیوں آسانیوں میں خدا رکھتا ہے؟ صرف اور صرف توجہ کو مبذول کرانے کے لیے کام کرتا ہے وہ بس. یعنی اگر کسی شخص کو مصیبت میں ڈالتا ہے صرف آگہی کے لیے، اور اگر کوئی جاذبے کی صورت پیدا ہوتی ہے انسان کی زندگی میں، وہ بھی توجہ کے لیے ہوتی ہے. مثال ایک طرف سے عرض کروں تاکہ بات ذہن میں آ جائے. دیکھیں انسان کئی طرح کے ہوتے ہیں. آپ اعلان کر دیں کہ فلاں جگہ پہ فلاں شخص کی طرف سے کچھ پیسے تقسیم ہو رہے ہیں، سب اٹھ کر چلے جائیں گے پیسہ لینے کے لیے. لیکن یہ جو پیسہ لینے جائیں گے سب جائیں گے، چونکہ جلب منفعت ہے اور یہاں پہ کوئی تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی شرعی احکام بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس صرف اعلان کر دیں پیسہ تقسیم ہو رہا ہے، پہنچ جائیں گے، سب پہنچیں گے. لیکن جو پہنچنے والے ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک گروہ وہ ہے جو پیسہ لینے جاتا ہے اور ان کی نظر پیسے پہ ہوتی ہے، پیسہ لے کر پلٹ آتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے ہیں کس نے دیا، اس کی زیارت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. کہتے ہیں ہماری بلا سے ہمیں پیسہ مل گیا، جاؤ ہمیں کیا کیا لینا ہے اس سے. لیکن ایک بیچ میں تھوڑا سا عقل مند گروہ ہوتا ہے، وہ جاتا ہے پیسہ لینے کے بعد پہلے دیکھتا ہے بھائی یہ کس کی طرف سے، وہ خود کدھر ہے. بہت کم ہوتے ہیں، ایسے نہیں کہ سارے ایسے ہوتے ہیں، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ دیکھتے ہیں یہ کس کی طرف سے ہے، وہ کہاں ہے. جس کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے کہ یہ کس کی طرف سے ہے اور وہ کہاں ہے، جب اس کو دیکھتا ہے، اس کے جمال کو دیکھتا ہے، پیسہ بھول جاتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں. گئے تھے پیسہ لینے کے لیے، یہ بہانہ تھا کہ اس کو توجہ دلائی جائے. جیسے توجہ پیدا کرتے اپنے اندر، پیسے کو چھوڑ کر صاحب پیسہ سے منسلک ہو جاتا ہے. مثال کو یہاں سے چینج کرتے ہیں. کوئی خوبصورت محبوب ہو، وہ دسترخوان پہ بلائے کھانے پہ. اب وہ ایک شخص ہے جو دسترخوان پہ آتا ہے، ٹوٹ پڑتا ہے، کھانا شروع کر دیتا ہے اور کھاتے کھاتے اسی میں ہی گم ہو جاتا ہے. اور ایک وہ ہوتا ہے بھائی یہ دسترخوان کس کی طرف سے بچھا ہے، وہ جب دکھایا جاتا ہے، اس کو سامنے لایا جاتا ہے، کہتے ہیں کھانا اٹھا لو بس یہی کافی ہے ہمارے لیے. یہ کیا ہے؟ بس یہ لوگ بہت کم ہیں ایسے ہوتے ہیں. اب وہ ان کے لیے گوہر شاد جیسی خاتون بھی سامنے آ جائے، وہ ذریعہ بن جاتی ہے توجہ کا، اور جب توجہ کا ذریعہ بنتی پھر گوہر شاد کو بھی بھول جاتے ہیں، محبوب حقیقی سے جا ملتے ہیں. داستان سنی ہے نا، اکثر و بیشتر داستان سنی ہوگی گوہر شاد کی. یہ جو امام رضا علیہ السلام کی زری کے سامنے مسجد بنی ہوئی ہے، گوہر شاد وہ خاتون کا نام ہے، بادشاہ زادی کا. اور یہ بھی عجیب ہے، ایک خاتون تھی اور اتنی زیادہ وہ عالمہ فاضلہ نہیں تھی، کوئی مجتہدہ نہیں تھی. لیکن جب مسجد بنائی تو کہا کہ یہاں پہ مسجد کی شرائط میں سے تھا کہ جن جانوروں پہ تم لوگوں نے میٹیریل لاد کے لانا ہے، کسی جانور کو لاٹھی یا وہ تازیانہ مارنے کی اجازت نہیں ہے. اپنی مرضی سے جہاں رک جائے رکنے دو، چلا جائے، کسی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. اور بھوکے پیٹ ان کے اوپر کوئی چیز لاد نہیں سکتے ہو، پیاسا رکھ کر ان سے کام نہیں لے سکتے ہو، اور وقت سے پہلے مزدور کو مزدوری دینی ہے. کسی مزدور کو آپ ناراض نہیں کر سکتے. اس عالم کا جو مزدور ہے وضو کے ساتھ اس کی اینٹیں لگائے گا. آخر کیسی خاتون تھی یہاں. اور وہاں پہ ایک مستری معمار اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر فریفتہ ہو گیا. گھر جاتا ہے، ماں سے کہتا ہے مجھے اسی سے شادی کرنی ہے. ماں نے کہا پاگل ہو گئے، وہ بادشاہ زادی ہے، تم کیا اور وہ کہاں. کہا نہیں، اگر وہ شادی نہیں کرے گی تو میں نے جا کے مسجد نہیں بنانی ہے. مریض ہو گیا، اب بخار شدید، نہیں گیا ہے.
کام پہ وہ بادشاہزادی نے آ کے دورہ کیا، دیکھا کہ یہ تو نہیں ہے، گئی اس کے گھر پوچھنے کے لیے کیا ہوا، تو ماں سے اشارہ کرتا ہے کہ کہو اس سے، اس نے کہا پاگل ہو گئے ہو، کہا نہیں میں خود ہی پھر کہتا ہوں، اس نے خود ہی کہہ دیا کہ بھائی میں آؤں گا مسجد بنانے کے لیے اگر آپ مجھ سے شادی کریں گی۔ پلٹ کر بادشاہزادی نے کہا کہ آپ کی شرط مجھے قبول ہے، لیکن میری ایک شرط یہ ہے کہ 40 دن تمہیں نماز شب پڑھنی ہے، اگر 40 دن نماز شب پڑھو گے 40ویں دن آ جانا، میں تم سے شادی کر لوں گی۔ یہ تنبیہ ہے، توجہ ہے، اسی لیے جب نعمت آتی ہے وہ توجہ کا ذریعہ ہوتی ہے، مصیبت آتی ہے وہ بھی توجہ کا ذریعہ ہوتی ہے۔ 40 دن نماز شب پڑھنے کے بعد جب محبوب حقیقی ملا، گوہر شاد بھول گئی، وہ انتظار میں رہی کہ کیوں نہیں آیا، خود گئی اس کے پاس کہ میری شرط تھی اگر تم نے پوری کر لی تو آ جاؤ، کا شرط بھی پوری ہوگی، مجھے محبوب بھی مل گیا ہے۔ برہان محبت یہ کام کرتی ہے، اور یقین جانیے یہ پوری کائنات خداوند عالم نے جو دو پہلو خلق کی ہے، کبھی مصیبت کبھی نعمت، یہ صرف اور صرف بیداری کا ذریعہ ہیں۔ بیداری اس لیے ہے کہ آپ محبوب حقیقی سے جا ملو۔ کتنا کوتاہ فکر اور کم ہمت ہے وہ انسان کہ جو محبوب حقیقی کی طرف سے بچھایا ہوا دسترخوان جنت میں جا کے رک جائے یا جہنم سے چھٹکارا ملا کر اپنے آپ کی نجات کو تلاش کرنا شروع کر دے۔ کتنا کم ہمت ہے انسان۔ لیکن وہ لوگ بڑے باہمت ہوتے ہیں کہ جو نعمتوں کو دیکھنے کے بعد اصل محبوب کے دیدار کے لیے جب آگے بڑھتے ہیں پھر نعمتوں سے گزر جاتے ہیں، پھر نعمتوں کو بھول جاتے ہیں۔ اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ ائمہ طاہرین نے یہ ذکر کیا اور تعلیم دی، اور کیا دی؟ کہا کہ اے خالق کائنات، اگر تیری جہنم نہ بھی ہوتی اور تیری بہشت کی نعمتیں نہ بھی ہوتی تب بھی ہماری ذوات آپ کو سجدہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کیوں؟ چونکہ جاذبہ تیری ذات میں ہے، اور ہم بشریت کے وہ بالغ افراد ہیں، وہ عاقل افراد ہیں کہ جن کی نگاہ نعمتوں پہ نہیں ہوتی، صاحب نعمت پہ ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہمیں بیان کرنے معصومین، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ راستہ چلنے والا ہے، اس راستے کو چل کر مقصد کو پایا جا سکتا ہے، تبھی تو انہوں نے بیان کیا ہے۔ وہ اگر یہ راستہ ہمارے لیے ممکن نہ ہوتا تو بیان بھی نہ کرتے۔ یہ جو بیان کیا ہے اس لیے کیا ہے کہ راستہ چلا جا سکتا ہے، یعنی تم بھی راستہ یہ طے کر سکتے ہو۔ پس محبت کس لیے ہوتی ہے عزیزان؟ صرف دو کاموں کے لیے، یا جلب منفعت کے لیے یا دفع ضرر کے لیے، یا نقصان کو دور کر سکے یا فائدہ پہنچا سکے۔ اور محب ہوتا ہی وہی ہے جو محبوب کے نقصانات کو بچا سکے یا محبوب کو کوئی فائدہ پہنچا سکے۔ تو جو محب محبوب کو نہ فائدہ پہنچا سکے نہ اس کی مشکلات کو دور کر سکے، وہ نہ محب ہونے کے قابل ہے نہ محبوب ہونے کے قابل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا کہ ان بتوں کو جو تم نے محبوب بنایا ہوا ہے، محبوب کی خصوصیت یہ ہے کہ یا تمہارے فائدے کے لیے کام کریں یا تمہاری مشکلات کو دور کریں۔ یہ دو کام کرتے ہیں؟ تمہاری مشکلات کو دور کرتے ہیں یہ؟ کہا نہیں۔ کہا تمہیں فائدہ پہنچاتے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا جو محبوب نہیں بن سکتا پھر اس کو تم نے رب کیسے بنایا ہوا ہے؟ بس جو محبوب نہیں ہے وہ رب بھی نہیں ہے، یہ فطری قاعدہ ہے۔ پھر کیا کرو؟ کہا کہ اگر محبوب بنانا ہے اسی ذات کو تو پھر ایسی ذات کو محبوب بناؤ جو تمہاری مشکلات بھی دور کر سکے اور تمہیں فائدہ بھی پہنچا سکے، اور اس سے بڑھ کر ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے، کبھی تمہارا ساتھ نہ چھوڑے۔ وہ جو کبھی تمہارے ساتھ ہو اور کبھی نہ ہو وہ محبوب بننے کے قابل نہیں ہے۔ یہ جو تم نے ستارے کو محبوب بنایا ہوا ہے ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے تمہارے ساتھ ہوتا ہے پھر غروب کر جاتا ہے، اور جو غروب کر جائے وہ تمہارے ساتھ نہیں ہوتا۔ جو تمہارے ساتھ نہ وہ محبوب ہونے کے قابل نہیں، جو محبوب نہیں ہوتا وہ رب نہیں ہوتا۔ کتنی کڑیاں خوبصورت بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی۔ یہ دوسرا مقدمہ تھا جو پوشیدہ تھا، وہ یہ تھا کہ رب ہمیشہ مربوب کے ساتھ ہو۔ اگر رب مربوب سے غائب ہو جاتا ہے یا مربوب رب سے جدا ہو جاتا ہے وہ رب بننے کے قابل نہیں ہے۔ یہ جو چند لمحے تمہارے سامنے ہوتا ہے اور کئی گھنٹے تم سے غائب ہو جاتا ہے، یہ رب بننے کے قابل ہے؟ خوب پلٹ کر آپ سوال یہ کرتے ہیں کہ وہ تو ہوتا ہے، ہم چینج ہو جاتے ہیں۔ ظاہر زمین کی حرکت ہے، زمین کی حرکت اس طرح سے ہوتی ہے کہ ایک نقطے پہ جب ہوتے ہیں ہم اس کے سامنے ہوتے ہیں، اور زمین حرکت کرنے کے بعد پھر کیا ہوتی ہے؟ ہم اوجھل ہو جاتے ہیں۔ وہ تو اپنی جگہ پہ قائم ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، ہم غروب کر جاتے ہیں، وہ غروب نہیں کرتا ہے، کا فرق نہیں کرتا۔ تمہارا رابطہ منقطع ہو جائے یا اس کا رابطہ منقطع ہو جائے، جہاں رابطہ منقطع ہوگا وہ رب بننے کے قابل نہیں ہے۔
اس لیے خداوند عالم نے کیا کہا؟ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. زمین حرکت کرتی رہے، آگے پیچھے ہوتی رہے، میرا ساتھ تم سے جدا نہیں ہوتا. یہی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ رب بننے کے قابل ہے، وہ محبوب ہونے کے قابل ہے، وہ مشکلات کو دور کرتا ہے اور وہ انسان کو فائدہ پہنچانے کے قابل ہوتا ہے. جو جلب منفعت کا فائدہ دے اور دفع ضرر کا فائدہ دے وہ محبوب ہوتا ہے. جو محبوب ہو وہی رب ہوتا ہے. رب کی خصوصیت ہوا معکم اینما کنتم، جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے. ہوا اقرب الیہ منکم من حبل الورید، شہ رگ سے زیادہ قریب ہے. خوب ایسا محبوب رب ہونے کے قابل ہوتا ہے. نہ وہ جو کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، جس کا رابطہ کبھی برقرار ہو اور کبھی برقرار نہ ہو، نہ وہ محبوب ہونے کے قابل ہے، نہ وہ رب ہونے کے قابل ہے، نہ وہ تمہاری مشکلات کو دور کر سکتا ہے، نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے. وہ بس اس برہان محبت کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آگاہ کیا اور اس طرح سے ذکر کیا انی لا احب العافلین. عافلین محبوب ہونے کے قابل نہیں ہے. اور وہ کوکب ہو، قمر ہو، شمس ہو، فرق نہیں کرتا ہے. جو بھی افول کر جائے، غروب کر جائے، جس کا رابطہ منقطع ہو جائے محبوب سے، وہ رب ہونے کے قابل نہیں ہے. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ جتنی مصیبتیں انسان پر آتی ہیں یہ دریچہ ہوتی ہیں انسان کو خدا سے متصل کرنے کا. جتنی نعمتیں آتی ہیں انسان کی زندگی میں یہ بھی ایک دریچہ ہے انسان کو خدا سے متصل کرنے کا. خوب مصیبتیں آنے کے بعد، نعمتیں آنے کے بعد انسان کی معرفت کا پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے پانی میں ہے یہ انسان. اگر یہ واقعاً اندر سے بھرا ہوا ہو اور توحید ربوبی کو اس نے اپنی جان و دل سے قبول کیا ہو، مصیبت کو بھی نعمت سمجھ پہ خدا کا شاکر بنتا ہے. ہیں ایسے نمونے یا نہیں ہیں؟ ہم نے تاریخ میں دیکھے ہیں. مصیبت آتی ہے جس کو انسان مصیبت سمجھتا ہے اور ہر انسان اس کو مصیبت سمجھتا ہے، لیکن ان کی معرفت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ مصیبت مصیبت نہیں ہے، یہ مصیبت بھی نعمت ہے. اسی لیے کربلا کے میدان میں وہ خاتون جو سب کچھ اپنا قربان کر کے بالکل خالی ہاتھ ہو کر، حتیٰ اپنی چادر کا نذرانہ بھی اللہ کی راہ میں پیش کر کے جب توحید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو اس کی زبان پہ ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، ما رأیت منہ الا جمیلا. جو مصیبت کو جمال دیکھ کر اپنے آپ کو خدا سے قریب کرتی ہے، اس زینب کا رب کیسا ہوگا؟ یہ رب محبوب بننے کے قابل ہے. اور فقط یوں نہیں ہے، پہلے مرحلے میں کیا ہوتا ہے؟ انسان محب ہوتا ہے، اللہ اس کا محبوب ہوتا ہے. لیکن اگر یہ محبت صادق ہو اور اپنے منزل کمال کو پہنچ جائے، رابطہ بالکل چینج ہو جاتا ہے. جو محب ہوتا ہے محبوب بن جاتا ہے، جو محبوب ہوتا ہے وہ محب بن جاتا ہے. محبت کا دائرہ یہ ہے. محبت اگر خالصانہ ہو، خداوند عالم کہتا ہے، کیا کہتا ہے قرآن میں؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی تم محب ہو، اللہ محبوب ہے، اس محبت میں اگر تم سچے ہو تو میری پیروی کرو. اگر میری پیروی کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ رابطہ محبت بالکل برعکس ہو جائے گا. پہلے تم محب تھے، اب تم محبوب خدا بن جاؤ گے. اور آپ کو پتہ ہے محب محبوب کی مرضی کے مطابق چلتا ہے. الفاظ کی نزاکت دیکھی آپ نے؟ محب ہمیشہ محبوب کے ناز نخرے اٹھاتا ہے. وہ کیسا محب ہے جو پہلے مرحلے میں محب ہے، خدا کی مرضی کے مطابق چلتا ہے. اور خدا کی مرضی کے مطابق چلنے کے بعد خدا کہتا ہے اب میں محب ہوں، تو محبوب ہے، اب میں تیری مرضی کے مطابق چلوں گا. عبدی اطعنی تکن مثلی اکل للشیء کن فیکون، تکل للشیء کن فیکون. اے میرے بندے میری صفات کا مظہر بن. اگر میری صفات کا مظہر بن جائے گا میری طرح ہو جائے گا. میں اشیاء سے کہتا ہوں کن ہو جاتی، تو بھی کہے گا کن ہو جائیں گی. کوئی بڑی بات نہیں ہے. محبت کا کام یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں محب اور محبوب، اور جب خالص بنتی ہے تو دائرہ پلٹ جاتا ہے. محب محبوب بن جاتا ہے، محبوب محب بن جاتا ہے. اور یہی محبت کا پیغام دینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین کو آگاہ کیا. کہا کہ جن کے پیچھے تم چل رہے ہو یہ تو غروب کر جاتے ہیں، ان کا رابطہ تو منقطع ہو جاتا ہے. اب فرق نہیں کرتا کہ ان کا رابطہ ٹوٹ جائے یا تمہارا اس سے ٹوٹ جائے، فرق نہیں کرتا ہے. وہ کہا خدا وہ ہوتا ہے جس کا رابطہ کبھی نہیں ٹوٹتا ہے. تم معصیت بھی کرو خدا کا رابطہ پھر بھی ہے.
یہ رب ہونے کے قابل ہے۔ معصیت کرو پھر بھی نعمتیں دیتا ہے، نافرمانی کرو پھر بھی رزق دیتا ہے، نافرمانی کرو پھر بھی اولاد دیتا ہے، نافرمانی کرو پھر بھی تمہیں مال اور نعمات سے نوازتا ہے۔ یہ رب ہے۔ تو اگر معصیت کے مرحلے میں رہ کر خدا تمہیں سب کچھ دے رہا ہے، اگر اس کی اطاعت کرو گے تو کہاں پہنچو گے؟ بس ان 3 آیات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برہان محبت کو پیش کیا ہے، اور برہان محبت وہ ہے کہ جس کو ہر انسان سمجھتا ہے، ہر آدمی، ہر چھوٹے سے چھوٹا فرد اس برہان کو ادراک کرتا ہے، پہچانتا ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ اور محبت کا تقاضا بھی ہے کہ محبت جس سے ہوتی ہے یا وہ فائدہ پہنچاتا ہے یا کم از کم یہ ہے کہ نقصانات سے محفوظ رکھتا ہے، کہ جس کے اندر یہ 2 رکن وہ محبوب بننے کے قابل ہے۔ جو محبوب ہو، جو نقصان بھی اس سے دور کر رہا ہے، اس کو فائدہ بھی پہنچا رہا ہے، تو کس غرض سے فائدہ اس کو پہنچا رہا ہے یا کس غرض سے اس سے نقصان کو دور کر رہا ہے؟ کہ اس کو کسی منزل تک پہنچانا ہے۔ وہ کسی منزل تک پہنچانا کس کا کام ہوتا ہے؟ رب کا کام ہوتا ہے، خالق کا نہیں، واجب الوجود کا نہیں، رب کا کام ہوتا ہے کہ وہ مربوب کو کسی منزل تک پہنچاتا ہے۔ آپ اپنے شاگرد کو علم دیتے ہیں اور کبھی ایسی چیزوں سے روکتے ہیں جو علم کے لیے مانع بنتی ہیں۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس کو پروان چڑھا رہے ہیں، اس کو کمال کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ بس محبت کا سلسلہ ہی کمال کا سلسلہ ہے، محبت کے ذریعے کمال تک پہنچایا جاتا ہے، اور کمال تک پہنچانے والی ذات رب کہلاتی ہے، چونکہ رب کا معنی ہی یہی ہے جو نقص سے اٹھا کر کمال تک پہنچا دے، اور یہ راستہ صرف محبت کا راستہ ہے۔ محبت یہ توحید ناب ہے، یہ توحید خالص ہے۔ اس لیے بعد میں آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں شفا وہ دیتا ہے، لیکن اسی کے حکم سے دوا میں کھاتا ہوں۔ دوا کھانا توحید ہے، شفا کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن توحیدی وہابی کیا کہتا ہے کہ شفا وہ دے گا، وہ پھر ٹیبلٹ نہیں کھاؤ، انجیکشن نہیں لگاؤ، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤ، ہاسپٹل میں نہیں جاؤ۔ بس وسائط کے ساتھ توحید کو ماننا یہ توحید خالص ہے، لیکن ان وسائل کو مستقل نہیں خدا کے مقابلے میں نہیں ماننا ہے، چونکہ خدا نے حکم دیا ہے اس لیے ان کی طرف جاتے ہیں۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برہان محبت کے ذریعے توحید ربوبی خالق کائنات کو ثابت کیا، اور مشرکین کو متوجہ کیا کہ وہ رب جو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہو وہ محبوب ہونے کے قابل ہے اور وہی رب ہونے کے قابل ہے، اور اپنے آپ کو اس محبت کے میدان میں خداوند عالم سے متصل کرو تاکہ محبت کے سائے میں خداوند عالم تمہیں کمال کی منزل تک پہنچائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔